میرے بھائی کے 5 بچے ہیں، اس کی بیوی ایک جھگڑے میں 6 مہینے میکے میں رہی، پھر بھائی غصے میں چھپ کے شادی کر لی۔ 2 سال کے بعد پتہ چلا پہلی بیوی کے اب سسرال والے تنگ کر رہے ہیں کہ دوسری بیوی کو چھوڑ دے۔ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں کیا نکاح؟ نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ جب چاہو چھوڑ دو۔ اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی مرتد کھانے بنانے والا، کھانے بنانے میں کیا، یہودیوں کا بنا ہوا کھا نہیں رہے سارے مسلمان؟ یہ جتنی چیزیں آپ کھاتے ہیں باہر سے آئی ہوئی، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ فجر کی سنتیں جو رہ جاتی ہیں ان کی قضا ضروری ہے، وہ سورج نکلنے کے بعد قضا کریں۔ میں ڈرائیور ہوں، میری کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو وہ سفر کی قضا ہوئی ہیں تو سفر والی ادا کریں گے۔ جیسی قضا ہو ویسی ادا۔ حجاز میں ہم بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ملک میں سفارت خانہ سعودی عرب سے رابطہ کریں۔ ایک عمرہ 2-3 سے نہیں، ایک کے لیے ہوتا ہے۔ 50 طواف کرنے کی روایت موجود ہے، اس سے بہت بڑا اجر ہے اور ثواب ہے۔ میرا بھائی دماغی حد میں کمزور ہے، اس کی شادی ہوگی، بہرحال اگر شادی کے قابل ہو تو کریں نا، ورنہ کسی لڑکی کے لیے عذاب تو نہ بنائیں جب وہ دماغ کا ہی کمزور ہے۔ پہلی صف میں نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلے پہلی صف، الاول فالاول۔ میری شوہر کی طبیعت خراب ہے، سرجانی گھبراہٹ اور بے چینی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو کہیں کہ سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، جو کوئی اگر اثرات بد ہیں تو دور ہو جائیں گے۔ میں نے سر منڈانے سے پہلے احرام اتار دیا، لیکن یہ بتائیں کہ سر منڈانے سے احرام اتار کے پھر کتنی دیر کے بعد سر منڈایا؟ اگر جلدی منڈا لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن 4-5 گھنٹے گزر گئے تو دم پڑ گئی۔ ایک گھنٹے میں دم نہیں پڑتی ہے، کچھ صدقہ خیرات کر دو۔ میرا بیٹا کوئی کام کرتا ہے 2-4 دن کے بعد چھوڑ دو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو استقلال نصیب کرے۔ میں نے اسلام آباد سے آیا، عمرہ کیا، بال کاٹنے سے پہلے احرام کھول دیا، 10 منٹ کے بعد تو اس پہ کوئی دم نہیں، 10 منٹ کے بعد بال کٹوا دیے، کوئی دم نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو بیمار ہیں ہم بالکل طواف کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک، فوت ہونے والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر طواف کے دوران ایک چکر حتیم کے اندر گزرا، وہ چکر شمار ہی نہیں ہوگا۔ چپل تھیلی میں رکھی، کوئی نکال کے لے گیا، اللہ ہدایت دے۔ ملتان سے حضرت عطاء اللہ شاہ ثالث بخاری کا سلام، اللہ تب ان کو خوش رکھے اور اللہ پیر جی صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے۔ بیٹا یا بیٹی کی ساس سے پردہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹا یا بیٹی کی ساس سے کیوں پردہ نہ کریں؟ بالکل کریں۔ الٹرا ساؤنڈ کروا کے اگر ہم بچے کی جنس معلوم کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جب عذاب قیامت میں ملے، قیامت میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا۔ یہ تو نہیں نا کہ قبر میں ملے تو قیامت۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ جب ہم نے فرعون کو غرق کیا، اغرقوا فادخلوا نارا، پہلے غرق ہوئے یہ دنیا کا عذاب، پھر اسی وقت ان کو آگ قبر کا عذاب بھی شروع ہو گیا۔ بہرحال نظر کی حفاظت کے لیے لا حول ولا قوت الا پڑھا کرو۔ علی نواز نام جو ہے بہتر نہیں ہے، نوازش کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں دنیا کا غلط اور غلیظ، یہ ٹھیک ہے، ایک قسم کی اپنی تواضع ہے۔ الہام کا معنی کوئی چیز اللہ دل میں ڈالتے ہیں۔
نیکی کا خیال ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ جب ہم حضور پاک کے روضہ مبارک پہ سلام پڑھتے ہیں، بالکل اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، اور جب دور سے درود پڑھتے ہیں تو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے وہ قرآن پاک نہیں دیکھا، لیکن قرآن پاک جو ہے حضرت عثمان کے جس پہ خون ہے وہ برطانیہ کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ میرے ابو کی پنڈلیوں میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے دوست نے 7 سال سے ہاتھوں سے گناہ کیا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس کو کہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، غلط لوگوں کی صحبت میں نہ رہے۔ بچیوں کے رشتے کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا کریں۔ عمرے کے دوران عورتیں جنازہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کب بالکل باقی نماز پڑھ سکتے ہیں، جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم جبل رحمت پہ زیارت کے لیے گئے تھے، ہمیں کہا گیا کہ احرام باندھیں، ہم نے باندھ دیا، عمرہ کر، ٹھیک ہے عمرہ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ وہ جگہ بھی حد حرم کے باہر ہے، تو جیسے مسجد عائشہ باہر ہے وہاں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن نہ باندھیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، مکہ شریف میں صرف 4 دن رہیں گے، نماز قصر پڑھیں گے۔ کسی مجلس میں علماء کی توہین ہو تو آپ بالکل اٹھ کے چلے جائیں، ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں۔ ایک مولوی صاحب نے ٹی وی چینل پہ کہا تھا کہ روزے کی حالت میں سانس زور سے نہ لے کہ پیشاب جو ہے وہ پیٹ میں آنے کا خطرہ ہے۔ بہرحال اس کا پیشاب آتا ہوگا پیٹ میں، اس کو کوئی بیماری ہوگی، ورنہ کسی اور کا تو نہیں آتا۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے 6ٹھے چکر میں عورت کو حیض کی نشانی لگی، کوئی بات نہیں، اسی حالت میں صفا پوری کر لے۔ کہتے ہیں میرا ایک دوست ہے، وہ بازاروں میں پھرتا ہے، لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ کہتا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظر نہ لگ جائے۔ ماشاءاللہ اچھا طریقہ اختیار کیا ہے اس نے۔ دیکھنا ہی حرام ہے تو نظر کیوں لگے گی؟ نہ دیکھو۔ اسم اعظم اللہ کو پتہ ہے، 99 ناموں میں کوئی اسم اعظم ہے، اللہ عالم۔ میرے بیٹے کا نام جلال مکی ہے، کوئی تسبیح ایسی بتا دیں۔ بہرحال اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اور مخالفوں سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ یہ پڑھا کرے۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے قرآن کی جو آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ یہ پڑھا کرے۔